الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور اس مسلمان اور مؤمن پر مزید فضل فرما کر اسے ایمانی صفات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والے میں جو صفات ہونی چاہیے، جو علامات ہونی چاہیے، ان صفات اور علامات پر عمل کرنے کی اور انہیں اپنانے کی اللہ اگر کسی کو توفیق عطا فرما دے اور پھر سب سے بڑا احسان یہ فرما دے کہ ایمان ہی پر خاتمہ فرما دے زندگی کا، تو دنیا کی زندگی تو جیسے بھی گزری ہو، آخرت کی زندگی میں ایسے ایمان والوں کے لیے حقیقی اور یقینی کامیابی ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، حق تعالی نے قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں یہ اعلان فرما دیا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ افلح کیوں فرمایا؟ یہ حق تعالی نے
گویا قیامت کے بعد ایمان والوں کو جو حقیقی کامیابی ملے گی اس کی خبر یوں دی، گویا یہ چیز ہو گئی گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں۔ اس سے اصل میں اپنے بندوں کو اس بات پر یقین دلانا مقصود ہے جیسے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بات ہو جائے اس کی خبر جتنا یقینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ جیسے اب یہ خبر یقینی ہو گئی، ایک چیز ہونی تھی ہو گئی، تو گزرے ہوئے زمانے میں جو بات پیش آ گئی اس کے پیش آنے میں جتنا یقین ہے اس سے زیادہ حق تعالی کے اس اعلان اور فرمان پر ہمارا یقین ہے کہ آئندہ مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اس میں ایمان والے یقینی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ یوں تو عام ایمان والوں کے لیے بھی مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی ہے، فلاح ہے۔ فلاح اور کامیابی کسے کہتے ہیں اس لفظ کو ذرا سمجھیں، پھر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان آیات 10 آیتیں ہیں یہ سورہ مؤمنون کی جو میں نے تلاوت کی، احادیث مبارکہ میں ان کے کیا فضائل ہیں اور ان میں ایمان والوں کی کیا صفات بیان کی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ مسلسل ہر جمعہ میں ایک ایک صفات بیان کر کے اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا جائے، شاید اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، جو فرمایا کہ ایمان والوں نے فلاح پا لی، کامیابی حاصل کر لی، حالانکہ آئندہ کریں گے لیکن یقین دلانے کے لیے حق تعالی فرماتے ہیں یقین رکھو، تم ان صفات سے متصف ہو جاؤ، ان عادات کو اپنے اندر اختیار کر لو تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ یہاں آخرت کی کامیابی مراد ہے۔ کیوں؟ دنیا جس کامیابی کا اعلان اللہ تبارک و تعالی قد افلح المؤمنون میں فرما رہے ہیں وہ کامیابی دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ وجہ یہ ہے افلح کا معنی ایسی کامیابی جس کے بعد کسی قسم کی کوئی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی دینی دنیاوی انفرادی اجتماعی تکلیف ہی نہ ہو۔ فلاح تو اسے کہتے ہیں، اس کامیابی کو فلاح کہتے ہیں جس کے بعد بولو کوئی تکلیف ہو ہی نہیں۔ اب بتلائیے دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ اچھا، فلاح میں دوسری بات علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان کی ہر مراد پوری ہو، ہر چھوٹی بڑی انفرادی اجتماعی وغیرہ تمنا پوری ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ دنیا میں ممکن ہے، بولو، ارے بولو، دنیا میں تو ممکن ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو صاحبوں، اس دنیا کو اللہ نے ضرورت پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے، چاہت پوری کرنے کی جگہ بولو نہیں بنایا۔ اور دیکھو یہ حقیقت ہے، دنیا میں ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور چاہت بادشاہوں کی بھی پوری ہوتی ہے۔ چاہت تو کسی کی ہر چاہت پوری ہو جاوے یہ کہاں ہوگا بولو، ارے بولو نا، قیامت میں آخرت میں جنت میں ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہاری ہر چاہت، دل کی ہر تمنا اور مراد وہاں پوری کی جائے گی، لیکن کن کے لیے یہ انعام، کن کو ملے گا، یہ کامیابی کنہیں ملے گی؟ جو دنیا میں اللہ کی منشا اور مرضی اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایمانی صفات سے متصف ہو کر جو زندگی گزاریں گے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان میں جو صفات چاہتے ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ الغرض، بات کو نہ پھیلاتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا، حق تعالی قد افلح المؤمنون فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ میں نے بتایا یہاں کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، اور وہی حقیقی کامیابی ہوگی۔ تو یوں تو ہر ایمان والا مرنے کے بعد جنتی ہے، سمجھے نا، ہر ایمان والے کو، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ مجھے تو ایک حدیث یاد آ گئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی جانب سے یہ ارشاد نقل فرمایا، حدیث قدسی ہے مشکات میں۔ حق تعالی قیامت کے دن حساب و کتاب کے مراحل ختم ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم پر جن فرشتوں کو متعین کیا ہے، غور سے سنیے گا یہ حدیث، مشکات میں یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی خدا کی قسم آخرت میں اخیر میں تو کامیاب ہو کر ہی رہے گا، اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر کے رہیں گے۔ کس ایمان والے کی بات پتہ ہے؟ اب اسے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ، حق تعالی جہنم پر جو فرشتے متعین ہیں، مقرر ہیں، جن کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، ان فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام او کما قال تعالی۔ اللہ غنی، کتنی تسلی کی بات ہے ایمان والوں کے لیے، کمزور سے کمزور ایمان والے کے لیے، ادنا سے ادنا ایمان والے کے لیے کتنی تسلی کی بات۔ کیا مطلب؟ اللہ ان فرشتوں سے کہیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، اے فرشتوں اس ایمان والے کو بھی اب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو جس نے ایک مرتبہ بھی مجھے یاد کیا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، اور ہر اس ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو جو کسی مقام پر بھی مجھ سے ڈرا تھا اور میرے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس حکم پر فرشتے ہر ایسے ادنا سے ادنا ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حق تعالی نے قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ اور دنیا کی کامیابی جیسے دنیا فانی، اس کی کامیابی بھی فانی ہے۔ جیسے
دنیا فانی ہے، اس کی راحت بھی فانی، اس کی مصیبت بھی۔ اس لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے خوب کہا، دار فانی کی سجاوت پہ نہ جا، دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ مت کھا جاؤ، اس سے دھوکہ کھا کر اپنے خالق کو مت بھول جاؤ۔ قرآن پاک میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کے نافرمانوں کا دنیا میں عیش کرنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ متاع قلیل، دنیا تو دھوکے کا گھر ہے نا، دنیا تو فنا کا گھر ہے نا، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ان کی حکومتیں بھی فانی، ان کی عیاشیاں بھی فانی۔ اس لیے عزیز الحسن مجذوب فرماتے تھے دار فانی کی سجاوت پہ نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر بسا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز من نجا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہے۔ قرآن پاک نے اعلان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما دینا تو دنیا کے معمولی نفع کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے بھائیوں، یہ یقین بنانے کی جو محنت ہے دعوت و تبلیغ کی، آسان اور سادہ، اس میں اپنے آپ کو جوڑو، علماء کی صحبت میں رہو، شاید ایمان اور یقین بن جائے۔ ارے بولو نا، کروں گے انشاءاللہ۔ میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، ایمان کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے اس کو تو انشاءاللہ آئندہ ہم بتلائیں گے۔ یہ جو 10 آیتیں ہیں قد افلح المؤمنون سے لے کر اولئک هم الوارثون تک، ان میں اللہ تک یعنی یوں تو ہر ایمان والا قیامت کے بعد جنتی ہوگا انشاءاللہ، جو بڑی کامیابی ہے، لیکن ان 10 آیتوں میں خاص ایمان والوں کی خاص صفات بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 7 صفات بیان کی۔ کتنی بولو؟ انشاءاللہ 7 جمعوں میں ہم ان 7 صفات کو کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔ کتنی صفات بولو نا؟ یہ وہ 7 صفات ہیں قرآن کی ان آیات میں جس کا بیان ہے۔ خاص ایمان والوں کی یہ صفات ہے، جن خاص ایمان والوں میں وہ صفات پائی جائے گی، اللہ صرف انہیں جنت ہی میں نہیں، قرآن کے اس اعلان اور فرمان کے مطابق جنت کا خاص جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس، اللہ تبارک و تعالی اس کا وارث بنائیں گے ان 7 صفات کے حاملین مؤمنین کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جب یہ آیات نازل یعنی وحی کی کیفیت کو پہلے تو بیان کیا، حضور پر جب وحی نازل ہوتی تو جیسے شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی جو آواز ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پر جب وحی نازل ہوتی ان کے پاس ایسی بھن بھناہٹ کی آواز کا احساس ہوتا ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس آواز کو محسوس کیا تو ہم سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی۔ میں اختصار کے ساتھ نزول وحی کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب آپ پر وحی نازل ہو چکی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، مشکات کی روایت میں ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، خدا کی قسم میرا تو یقین یہ ہے صاحبو، حضور کی دعائیں بھی معجزات سے کم نہیں ہیں، یہ یقین ہے ہمارا۔ حضور نے جو دعائیں مانگی ہیں، دنیا میں کوئی ایسی دعائیں اتنی جامع اور اتنی بہترین دعائیں بولو مانگ ہی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں یہ دعا آپ بھی کم سے کم برکتاً پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ میں مختصر بتلا دوں گا۔ اللہم بولو زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزقنا وارض عنا۔ اللہ غنی۔ یہ جو 10 آیتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیت، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے حضور نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی وہ یہی تھی۔ جلدی سے ترجمہ سن لو، ختم۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ، اس کے کئی مطلب علماء نے، میں آسان مطلب بتلا دوں۔ اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی نا، زدنا، ان نعمتوں میں کیا کر بولو اضافہ فرما، زیادتی عطا فرما، ولا تنقصنا، اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان نعمتوں میں کمی مت کر۔ کتنی بہترین دعا، اس کی اور بھی تشریح ہے۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اے اللہ آپ ہمارا اکرام کیجئے، آپ ہماری توہین نہ کیجئے، آپ ہمیں عزت دیجئے، آپ ہمیں ذلت میں مبتلا مت کہ اللہ سے مانگیے۔ بھائیو، یہاں عزت کا کیا مطلب، علماء نے 2 باتیں بتلائی ہے، اس کو سن لو، بہت کام کی ہے اس لیے۔ وَأَكْرِمْنَا کی تشریح میں علماء مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں وَأَكْرِمْنَا، اللہ ہمیں ہمارا اکرام کیجئے کا مطلب یہ ہے دنیا میں ہماری جتنی جائز ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو پورا کر کے اور آخرت میں ہمیں معافی اور جنت کے درجات کی بلندی عطا کر کے ہمیں عزت دیجئے۔ کہہ دو نا سبحان، کیا عجیب یہ دعا۔ اکرمنا کا یہ مطلب ہے، گویا اس میں ہماری کسی کی کیا کیا ضرورتیں ہیں ہمیں تھوڑا ہی معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ساری ضرورتوں پر پورا ہونے کی دعا گویا اس میں آ گئی۔ اور وَأَعْطِنَا وَلَا تُحْرِمْنَا، اے اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم مت فرما۔ اور وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمارے جو دشمن ہیں، اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اے اللہ ہمارے دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما، ہمارے دشمنوں کو ہم پر غلبہ عطا مت فرما۔ اور ورزنا ورز عنا، اے اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں بھی آپ اپنے آپ سے راضی کر دیجئے۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ میں ہم نے 3 جو باتیں بتلائی تھیں، نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء۔ 3 باتیں، نعمتوں میں کیا کرنا بولو، شکر ادا کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، ونرضى بالقضاء، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے فیصلے ہمارے موافق ہو تو، ہمارے خلاف ہو تو ہم راضی رہیں۔ اگر ہماری طبیعت کے خلاف اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے حضور نے یہ دعا مانگنے کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 ایسی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان 10 باتوں میں جو باتیں مطلوب ہے، جو صفات مطلوب ہے، 7 صفات، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم بتلائیں گے، آقا فرماتے ہیں جو اس پر عمل کر لے گا اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا اسے وارث بنا دے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان تمام صفات پر ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا وارث بنا دیں۔ بالخصوص ہمارے والد گرامی، اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرما دیں۔ آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے بیماری کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک
بلکہ جب سے آپ کے والد صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تب سے لے کر قبر میں اتارنے تک میں جن میرے مخلصوں نے والد صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے لا یذل ربی ولا ینسا، میرے والد صاحب کے ساتھ سلوک کرنے والے میرے بھی محسن ہیں، ہمارے بھائیوں ہم سب کے محسن ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور دست بدعا ہیں۔ اللہ والد صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے جس قسم کا سلوک اور احسان کیا، مال کے اعتبار سے ہو، وقت کے اعتبار سے ہو، صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو، چھوٹا بڑا تمام کے تمام محسنین کو اللہ بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اور ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کا بھی یہ بڑا احسان ہے، والد صاحب کی تنخواہ کا سلسلہ جاری رکھا اور اب تک جاری ہے، اور یہ چونکہ آپ لوگوں کا تعاون ہے اس لیے ان کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ اپنی شان کے مطابق دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔